اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس گجر خان میں۔ ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک کثرت ہے کہ وسائل وافر مقدار میں موجود ہو، اور ایک برکت ہے کہ وسائل تو معمولی ہو لیکن اللہ رب العزت معمولی وسائل میں برکت ڈال دے اور پھر اس معمولی وسائل سے بڑے بڑے کام ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ عام طور پہ دنیا میں ہماری نظریں کثرت پہ ہے، کوئی چیز زیادہ ہو، وافر مقدار میں ہو، اور برکت سے ہم غافل ہیں۔ جس گھر میں 3 کام کا اہتمام ہو، جس گھر میں 3 کاموں کا اہتمام ہو، 3 باتوں کا اہتمام ہو، اللہ رب العزت اس گھر کے اندر اور اس گھر کے کاموں میں برکتوں کا نزول فرماتے۔ پہلا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ النمل کی، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید میں ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن یہاں میں ایک مختصر سی بات عرض کروں گا کہ جس گھر میں بسم اللہ کا اہتمام ہو اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بسم اللہ کا اہتمام کیسے ہو؟ کوئی بھی کام کرے بسم اللہ پڑھے۔ کسی چیز کو اٹھانا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی چیز کو رکھنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز لینی ہو کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کسی کو دینی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس گھر میں اللہ رب العزت ہر کام میں برکت نازل فرماتے اور اس گھر کے کام کبھی نہیں بگڑتے۔ اور بسم اللہ کے ایک فضیلت آپ کو ایک مجرب وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ مسنون وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور بیٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، تو اللہ رب العزت اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کبھی وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، رزق میں وہ کسی کے محتاج نہیں، ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، مجرب بھی ہے، مسنون بھی ہے۔ اور ویسے بھی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو جب آپ داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور بیٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں، تو اللہ رب العزت اس گھر سے مفلسی کو نکال لیتے ہیں، فقر و فاقے کو نکال لیتے ہیں، اور رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ رزق کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم روٹی کھاتے ہیں۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات زندگی سے جتنی چیزیں وابستہ ہے، جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت ان ضرورت کی چیزوں کو اس گھر کے اندر وافر مقدار میں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا کام ہے جس کا ہم اہتمام کریں۔ کسی سے کوئی چیز لینی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی کو کوئی چیز دینی ہو بسم اللہ، اٹھانی ہو رکھنی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری چیز جس کا اہتمام کریں، ہر چیز دائیں ہاتھ سے، کسی کوئی چیز دینی ہے دائیں ہاتھ سے دو، لینی ہے دائیں ہاتھ سے لو۔ اگر کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے دے اور بغیر بسم اللہ کے اٹھائے تو ان کو سمجھا دے، ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو سمجھا دے کہ بیٹا دیکھو ہر چیز دائیں ہاتھ سے اٹھانی ہے، دائیں ہاتھ سے دینی ہے۔ تو 1-2 بار ایسے ہوگا، اس بچے کے ذہن میں اللہ رب العزت اس بات کو ڈال دیں گے، اور یہ تربیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور تربیت کی ایک صورت ہے۔ تربیت یہ نہیں جو ہم تقریریں کرتے ہیں اپنے گھروں میں دائیں بائیں سنتے ہیں، تربیت تو عمل سے ہے۔ جب 1 بار آپ بچے کو سمجھائیں گے، 2 بار سمجھائیں گے، تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ آئندہ میں نے جس چیز کو ہاتھ لگانا ہے، رکھنا ہے، دینا ہے تو بسم اللہ پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے کام میں نے دائیں ہاتھ سے کرنے ہیں۔ اور تیسری بات
شکریہ، ایک تو اللہ کا شکر ہے، وہ تو ہر حال میں ہم پر واجب ہے۔ اگر آپ بچے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کو شکریہ ادا کریں، اور جب دیتے ہیں تو ان کو یہ تعلیم دے کہ وہ شکریہ ادا کریں، تو ان کی یہ تربیت ہوگی کہ پوری زندگی وہ بندوں کے بھی شکر گزار رہیں گے اور اللہ کے بھی شکر گزار رہیں گے۔ یہ 3 کام جس گھر کے اندر ہو، اس گھر کے اندر کبھی مفلسی نہیں آتی، رزق کی تنگی نہیں ہوتی، اور رزق کا معنی میں نے بتا دیا کہ ضروریات زندگی سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہے وہ سب رزق میں شامل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی بسم اللہ نہ پڑھے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کی جائے وہ کام نامکمل رہتی، اس کام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جو دہریہ ہے کہ ہم بسم اللہ کے بغیر کام شروع کر دیتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ بن بھی جاتی ہیں، روٹی کھاتے ہیں تو نوالا بنا بھی لیتے ہیں، بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ اگرچہ بسم اللہ کے بغیر بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کام کا جو تاثیر پھیلنا تھا، جو فوائد تھے، وہ کام ان فوائد سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تب بھی وہ کھانا کھا لے گا، اس کی بھوک مٹ جائے گی، لیکن اس نوالے کے اندر جو برکتیں تھی، جو انوارات تھے، یہ آدمی ان انوارات سے محروم ہوا۔ بھوک تو مٹ جائے گی، لیکن اس نوالے کی وجہ سے جسم کے اندر جو روحانی طاقت پیدا ہونی تھی، اور اس روحانی طاقت کے ذریعے جو بندے نے اللہ کے قریب ہونا تھا، وہ تاثیر اس نوالے کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ ہر چیز میں بڑے فضائل ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، شیطان اس گھر کے اندر سے بھاگ جاتے ہیں، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ کے بغیر، دعا کے بغیر شروع کیا جائے تو شیطان بھی ساتھ آگے شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مختصر، اس میں پیسے بھی نہیں لگتے۔ بہت سارے کام دین میں ایسے ہیں جس پر وقت بھی نہیں لگتا، پیسے بھی نہیں لگتے، اور ان کاموں کے فوائد بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔